معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک صاحب اسلوب شاعر کی ایک لسانی لغت ہوتی ہے جس کو اس کی ڈکشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مصور کی بھی ایک تصویری فرہنگ ہوتی ہے جس کو اس کی ڈکشن بولتے ہیں۔ ایک صاحب اسلوب شاعر کے مخصوص اسلوب کا دراصل ایک صاحب اسلوب مصور اپنی مصوری کے مخصوص اسلوب میں ترجمہ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک صاحب اسلوب شاعر کی شاعری کی شعریت کا ایک صاحب اسلوب مصور اپنی مصوری کی تصویریت میں ترجمہ کرتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب اسلوب شاعر کی شاعری کی شعریت اپنے جن محاسن سے بنی سنوری ہوتی ہے، ان محاسن کا ایک صاحب اسلوب مصور اپنی مصوری کے ویسے ہی تصویری محاسن میں ترجمہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کے مطالعے میں جگہ جگہ ایسے کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے منحرف ہو کر کوئی معاشرہ، کوئی قوم یا کوئی زمانہ بے توقیر ہو کر اندھیروں میں ڈوب گیا، مگر وہ کردار زندہ و تابندہ رہے اور ہر لحظہ کسی عہد نو کے انتظار میں مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال بھی اپنے عہد میں ایک بے چین انسان تھے، اس لیے وہ ان کرداروں کو اپنے قاری کے ضمیر پر متشکل کرنا چاہتے تھے اور ان جیسی خوبیوں کے حامل افراد پر مشتمل ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل چاہتے تھے جو اپنی فلاحی معنویت سے ایک تخلیقی مملکت کو انسانی ارتقاء کے تسلسل میں عہد بعہد پائندہ اور رخشندہ رکھنے والے لامتناہی جوہر سے ہمکنار کر سکے۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کے کلام میں ایک مثالی گھر کا نقشہ ابھرتا ہے جس میں بڈھا بلوچ باپ ہے، امام بی بی ماں ہے، قاریہ قرآن شرف النساء بیٹی ہے، طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلانے والی فاطمہ بنت عبداللہ بہن ہے، جس کا بھائی قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہ گھر جس معاشرہ کی اکائی ہے، اس کے افراد میں جمال الدین افغانی امام، جلال الدین رومی مرشد، طارق بن زیاد امیر لشکر، شیخ احمد سرہندی مجدد علم دین غازی اور ٹیپو شہید ہے۔ یہاں سلطان مراد معمار ہے، مزدور ہے، مطرب ہے، یہاں سیاس بھی، دہقان بھی اور منجم بھی ہے، اور زمان و مکان کی پیمائش میں محو علی سینا بھی ہے۔ الغرض جو ایک کلام اقبال میں امیجری بنتی ہے، اس میں ایک مکمل مثالی اور انقلابی معاشرہ کی تخلیقی مملکت کی تلاش میں مسلسل سرگرم سفر دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ تخلیقی مملکت خداداد پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 70 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان کا جغرافیہ ٹھوس اور واضح ہے، جس کے ایک طرف دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر بلند اور دوسری طرف بحیرہ عرب موجزن ہے۔ یہاں بندرگاہیں، دریا،
پہاڑ، جنگل اور صحرا ہیں، مکتب، کارخانے اور دفاتر ہیں، لیکن حیرت کا مقام یہ بھی ہے کہ کلام اقبال سے دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں والی مملکت تو نکل آئی، مگر رشتوں، نعتوں والا مثالی معاشرہ ہنوز قید کتاب میں ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں کبھی معاشرہ اپنے لیے کسی مملکت کو ڈھونڈتا پھرتا اور کبھی مملکت اپنے لیے کوئی معاشرہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ آئیے خواتین و حضرات، کلام اقبال کی روشنی میں ہم ان کرداروں کو اپنے دل پہ نقش کریں اور ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل میں کلام اقبال سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کے مددگار بن جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔